اللہ ایک جگہ یہاں جانے کا ذکر ہے اور دوسرا مقام ہے والنجم اذا ہوا، وہاں آنے کا ذکر، اور دو جگہ بیان ہے تو نہ جاتے ہوئے نام لیا نہ واپس بھیجتے ہوئے نام لیا، نہ یہاں نام لیا نہ وہاں نام لیا، یہاں عبد کہہ دیا اور وہاں فرمایا والنجم اذا ہوا، اے میرے پیارے تارے، اے میرے پیارے پیارے تارے، ایمان سے کہیے چمکتے ہوئے ستارے، یہ لفظ ہے پیار بھرا لفظ یا نہیں؟ اس لفظ کے اندر خود محبت کی مٹھاس اور محبت کی چمک ہے یا نہیں؟ والنجم، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں چمکتا ہوا ستارہ کسے کہا جا رہا ہے؟ وہ حضور کی ذات پاک۔ قسم کھائی، فرمایا قسم ہے تیری اے میرے چمکتے ہوئے ستارے۔ اس میں بھی محبت، جس طرح سیر کرانا دکھوں کے مداوے کے لیے، سیر کرانا دکھوں کا مداوع ہے، اس طرح والنجم کہنا بھی پیار اور دکھوں کا مداوع ہے۔ اے چمکتے ہوئے ستارے، کیسے؟ اس لیے کہ اتنا بڑا معرکہ ہو اور سر کر کے کوئی واپس لوٹے، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی کامیابی، اور سر کر کے حضور واپس لوٹے، تو کیا بشری تقاضا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی عمر میں بڑا ہوتا، ماں ہوتی تو آج وارے وارے جاتی اور کہتی ہے میرے چاند، اے میرے آنکھوں کے ستارے، تو کعبہ کو حسین سے ہو کر آیا۔ اگر باپ زندہ ہوتا تو وہ کہتا میرے تارے، اگر عبد المطلب دادا زندہ ہوتے وہ پیار سے بلاتے، ابو طالب ہوتے پیار سے بلاتے۔ ارے عمر میں کوئی بڑا بزرگ ہوتا تو جب بیٹا اتنی بڑی کامیابی کر کے لوٹ کے آئے تو وہ ایسے لفظوں سے بلایا کرتے کہ میرا چاند آیا ہے، میرا تارا آیا ہے۔ فرمایا محبوب تو کعبہ کو حسین کی کامیابیوں سے بہرور ہو کر آ رہا ہے، میں نے تو سارا سفر تیرے دکھوں کے مٹانے کے لیے کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تو زمین پر جائے اور تجھ سے ظاہراً دنیاوی رشتے میں کوئی بڑا نہیں، نہ تیرے والد نہ تیری والدہ، اور بتقاضائے بشریت تیرے کان چاہے کہ آج ماں ہوتی تو تارا کہہ کے بلاتی، باپ ہوتا تو ستارہ کہہ کے بلاتا، اور کہیں پھر دکھ نہ ہو جائے۔ محبوب مدعا تو دکھ کو مٹانا ہے، اور کوئی نہیں تو اگر صحیح ہم تجھے تارا کہہ کے بلاتے، اے میرے ستارے۔ اب تو تیرے کان کسی اور آواز کے منتظر نہ رہے، یہ آرزو بھی ہم پوری کرتے ہیں۔ والنجم، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے کے، یعنی یہ سارا بیان گئے تب بھی بیان محبت ہے، آئے تب بھی بیان محبت، اور کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، نام نہیں لیا کہیں بھی، بات کر دی ہے، یہ بھی محبت کی ایک صورت ہے۔ اور اسرا میں بھی محبت، لیلن میں محبت، اسرا میں بیان محبت، ابدہی میں بیان محبت، اور پہلے فرمایا سبحان اللہ، اس میں بھی وہ حکمت جو بیان کر چکا، پاک ہے وہ ذات۔ جب کوئی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے اور بڑا معرکہ سر کرتا ہے تو ماں باپ، دوست، رشتہ دار بڑے اس کا اعتراف سبحان اللہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، یہ اعتراف ہوتا ہے دل کی خوشی کا کہ بھئی تمہاری اس کامیابی پر دل خوش ہوا، سبحان اللہ، کتنی بڑی کامیابی آپ کہتے ہیں نا۔ اور یہ وہی بات ہے کہ محبوب پھر عام آدمی کا سبحان اللہ کہنا اور جس سے محبت ہو اس کا سبحان اللہ کہنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا محبوب، اور یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع کب ہوتا ہے؟ جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب واقعہ، ایسی ہی بات ہے یا نہیں؟ جب کامیابی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو بیان کے وقت کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا بڑی بات ہے، کتنا بڑا معرکہ سر کیا، سبحان اللہ، اس وقت انسان بولتا ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کر کے واپس تشریف لے آئے، آ گئے، اور جب آ گئے تو بعد میں بیان معراج پر یہ آیت اتری، حضور تشریف لے آئے اور یہ آیت اتری اور اس نے معراج کو بیان کیا کہ میرے محبوب کو سفر معراج کرایا گیا۔ اب جب بیان معراج ہو رہا تھا تو فرمایا محبوب، کسی کے سبحان اللہ کہنے سے تجھے
وہ خوشی ہو یا نہ ہو، تو آج ہم تیرا معراج میں بیان کر رہا ہوں، اور کتنے کرم کی بات ہے، خود بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اپنا ذکر سبحان اللہ کہہ کر چلا۔ سبحان اللہ جی کا معنی سبحان اللہ، اور کسی کے لیے ایسا نہیں کہا ہوگا، اور کسی کے لیے ایسا نہیں کہا ہوگا کہ اپنا ذکر کرے، محبوب کے سفر و معراج کا، محبوب کے کمال کا بیان ہو اپنے حوالے سے، اور بات سبحان اللہ سے شروع کرے، تاکہ یہ کمی بھی نہ رہے، یہ کمی بھی نہ رہے۔ تو اس کا انتخاب بھی محبت کے طور پر، اس کا انتخاب بھی محبت کے طور پر، کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص رات میں، اور یہ رات کا سیر کرایا جانا چونکہ سارے کے سارے سفر معراج کو سفر محبت بنا رہا ہے، سفر محبت بنا رہا ہے، اور اس کا مقصود یہ ہے محبوب کو اس سفر میں اس لیے لے جایا گیا، اس لیے لے جایا جائے کہ محبوب کو اپنا قرب عطا، اپنا قرب دیا جائے، اور اس سفر رات کے سفر کا مقصود حاصل ہو رہا ہے انہ هو السمیع البصیر کی شکل لنریہ من آیاتنا، وہ تو دوران سے، وہ سفر کا دورانیہ ہے، درمیان کا پورا حصہ سفر کا دورانیہ ہے، اور منزل مقصود اس اسرا بعبدہ لیلا کا انہ هو السمیع البصیر، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضمیر سے بیان کیا، دونوں کا بیان، اپنا اور محبوب کا بیان ایک ضمیر سے کیا، اور محبت اس کی وجہ بتا رہا ہوں، محبت کے تقاضوں میں سے ایک اعلیٰ تقاضا یہ ہے کہ اتنا قرب ہو، اتنا قرب ہو، اور اتنا گہرا اور اتنا کامل قرب ہو کہ جب دو کا ذکر، جب محبوب ذکر کرے اس کا تو وہ بھی اپنے حوالے سے کرے، اور یہ ذکر کرے تو وہ بھی اپنے حوالے سے کرے، یعنی دو کا ذکر ہو لیکن ضمیر ایک، دو کا ذکر ہو اور صیغہ ایک رہ جائے، تو جب دو کا ذکر ایک صیغے سے ہو تو پھر محبت کی پوری تفصیل ہو جاتی ہے اور قرب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تاکہ ہو دو ہی لیکن قرب کا عالم یہ ہو کہ بات اس طرح کی جائے جیسے ایک ہی کی ہو رہی، ہو دو ہی لیکن غیریت کو مٹا دیا جائے، یہ مقصود سفر، یہ مقصود سفر کے ہیں تو دو ہی لیکن ایسے دو ہے کہ ان میں غیریت باقی نہیں رہی، یہی اس رات کا مقصود تھا، یہی سفر کا مقصود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بلایا اور وہ قرب عطا کیا، اتنا قرب عطا کیا کہ رہے تو دو ہی مگر دوئی نہ رہے، رہے تو دو ہی مگر دوئی نہ رہی، یہ مقصود سفر معراج۔ اور کیسے اس کی تصریح دوسری آیت میں آئی ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، رہے تو دو ہی مگر دوئی نہ رہی، محبوب اسی دوئی کو مٹانے کے لیے تو بلایا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ہے تو دو مگر دوئی نہیں ہے تو دو مگر ان دونوں کی بات ایک ہی۔ ثم دنا، کس طرح یہ سفر محبت اپنے معراج کو کس طرح پہنچا، انہ هو السمیع البصیر، اس کی شرح، اس کی تفسیر ہمیں آج سے ملتی کہ اس میں کیسے قرب کا بیان ہو رہا ہے۔ ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوا، فتدلى، پھر وہ اور قریب ہوا۔ آپ نے دیکھا نا کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لو، یہاں بھی نہیں کہا کہ کون، ثم دنا، وہ قریب ہوا، فتدلى، پھر وہ اور قریب ہوا، ساری بات اشاروں سے ہو رہی ہے، وہ قریب ہوا پھر وہ اور قریب ہوا۔ اب یہ فعل دو بیان کیے، دنا اور تدلّا، لیکن دونوں کے فاعل کا ذکر نہ کیا کہ دنا کا فاعل کون ہے، تدلّا کا فاعل کون ہے، اس لیے کہ جب دوئی کو مٹا دیا اب جسے چاہو فاعل کر لو، جسے چاہو فاعل سمجھ لو، فعل جو ایک ہوا دوئی کو مٹا تو دیا،